عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں محمد زبیر صاحب، عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اس نے حدیث پڑھ لی، اس نے عربی گرامر پہ عبور حاصل ہو گیا، عربی ادب سیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا، اسلامی قانون کو پڑھا اس نے۔ تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے۔ سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے۔ جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آ جائے، لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو۔ پھر عربی ادب میں عبور ہو، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو، اس کو مہارت ہو۔ چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو۔ پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا نہ ہو، بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں۔ اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں، لیکن 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، اتنا کافی نہیں، باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ، اور تجربے کرتے ہیں، اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص فی افتاء کرتے ہیں، یعنی افتاء میں PhD کہہ لیں آپ اس کو، فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں، ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے، غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں 10 سال پریکٹس کسی نے کی ہو، کم سے کم یہ مقدار ہے، اور صبح شام یہ پریکٹس کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے، باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو تو مفتی بن جائے گا وہ، بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو، یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا، اور جو ہے نا فقہ الواقع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے، جو صورت اس کے سامنے آئی ہے، تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے، اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے۔ دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا، بال کی کھال اتارتا ہے، دلائل کا تجزیہ کرتا ہے۔ جج کسے کہتے ہیں؟ صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا، وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہو، اس کو اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہو، ورنہ وہ مکھنچو قسم کا جج بنے گا، لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا۔ وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مفتی میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت، حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو وہ مسائل میں سے، وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے، تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا، کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مسائل کی تحقیق پر انہی لوگوں پر